السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چینی صدر مملکت شی جن پنگ کا غیر ملکی قانونی نظام کی ترقی پر زور۔ پہلی چائنا انٹرنیشنل سپلائی چین ایکسپو کا افتتاح۔ اور جاپان کا فوکوشیما جوہری آلودہ پانی کا اخراج تمام انسانوں کی صحت کے لیے تشویش کا باعث ہے، چینی وزارت خارجہ۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری شی جن پنگ نے پیر کے روز سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے گروپ اسٹڈی سیشن کی صدارت کرتے ہوئے غیر ملکی قانونی نظام کی ترقی کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے، جو اعلیٰ معیار کی ترقی اور اعلیٰ معیار کے کھلے پن کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ شی جن پنگ نے چین کی جدید کاری کو آگے بڑھانے کے لیے قانون پر مبنی حکمرانی کے حالات اور سازگار بیرونی ماحول پیدا کرنے کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ خارجہ امور میں قانون کی حکمرانی کو مضبوط بنانے سے ایک مضبوط قوم کی تعمیر اور جدید کاری کے چینی راستے کے ذریعے قومی احیاء کو آگے بڑھانے کی طویل مدتی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ انہوں نے اعلیٰ معیار کے کھلے پن کو فروغ دینے اور بیرونی خطرات اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے غیر ملکی قانونی نظام کی ترقی کی اہمیت پر زور دیا۔ 28 نومبر کو بیجنگ میں پہلی چائنا انٹرنیشنل سپلائی چین ایکسپو کا آغاز ہوا۔ اس 5 روزہ ایکسپو کا موضوع ہے مشترکہ مستقبل کے لیے دنیا کو جوڑا جائے۔ سپلائی چین کے موضوع پر یہ دنیا کی پہلی قومی سطح کی نمائش ہے، جس میں 515 چینی اور غیر ملکی کاروباری اداروں نے شرکت کی ہے۔ ایکسپو میں چین اور سپلائی چین سروس کے 5 نمائشی علاقے قائم کیے گئے ہیں، جن میں اسمارٹ کار چین، گرین ایگریکلچرل چین، کلین انرجی چین، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی چین اور ہیلدی لائف چین شامل ہیں۔ موجودہ ایکسپو میں بین الاقوامی نمائش کنندگان کی تعداد 26% ہے، جن میں امریکی اور یورپی کمپنیز کی تعداد سب سے زیادہ ہے، جو بین الاقوامی نمائش کنندگان کی کل تعداد کا 36% ہیں۔ موجودہ ایکسپو میں 6 موضوعاتی فورمز منعقد ہوں گے اور چائنا کونسل فار دی پروموشن آف انٹرنیشنل ٹریڈ گلوبل سپلائی چین رپورٹ جاری کرے گی۔ 28 نومبر کو چائنا فیڈریشن آف لاجسٹکس اینڈ پرچیزنگ نے اس سال جنوری سے اکتوبر تک کے لاجسٹک آپریشن کے اعداد و شمار جاری کیے۔ اعداد و شمار کے مطابق جنوری سے اکتوبر تک چین میں سوشل لاجسٹکس کی کل مالیت 278.3 ٹریلین یوان رہی۔ یہ سال بسال 4.9% کا اضافہ ہے، جبکہ شرح نمو جنوری سے ستمبر کے مقابلے میں 0.1% پوائنٹس زیادہ رہی۔ اکتوبر میں شرح نمو 5.1% رہی، جو ستمبر کے مقابلے میں 0.3% پوائنٹس زیادہ ہے۔ حالیہ رجحان کو دیکھا جائے تو سوشل لاجسٹکس کی ترقی کی مجموعی شرح میں ماہ بماہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جنوری سے اکتوبر تک اشیاء کی آن لائن خوردہ فروخت میں سال بسال 8.4% اضافہ ہوا، جو کنزیومر گڈز کی کل خوردہ فروخت کے تناسب میں 0.3% پوائنٹس کا اضافہ ہے۔ متعلقہ اسمارٹ کنزیومر گڈز کی لاجسٹک مانگ میں بیک وقت اضافہ دیکھنے میں آیا، جس کی بدولت اسمارٹ گاڑیوں کے ساز و سامان اور اسمارٹ ڈرون مینوفیکچرنگ کے لیے لاجسٹکس کی طلب میں 50% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ 28 نومبر کو چینی وزارت خارجہ کی یومیہ پریس کانفرنس میں جاپانی حکومت کی جانب سے فوکوشیما کے جوہری آلودہ پانی کے سمندر میں اخراج کے 3 ماہ بعد ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی کا حال ہی میں جاپان میں فوکوشیما جوہری آلودہ پانی کے اخراج کے متاثرین کی شناخت اور نقصان کی تلافی کے آغاز کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے ترجمان وانگ وین بین نے کہا کہ جاپان کا فوکوشیما جوہری آلودہ پانی کا اخراج انسانی صحت، عالمی سمندری ماحول اور بین الاقوامی عوامی مفادات سے متعلق ہے۔ جاپانی فریق کو نہ صرف مقامی لوگوں کے خدشات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، بلکہ بین الاقوامی برادری بالخصوص اپنے ہمسایہ ممالک کے شدید خدشات کا بھی سامنا کرنا چاہیے۔ متعلقہ فریقوں کے ساتھ ذمہ دارانہ اور تعمیری انداز میں بات چیت کرنی چاہیے اور نقصانات کی تصدیق اور معاوضے کے لیے متعلقہ فریقوں کے جائز مطالبات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔
چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین نے 28 تاریخ کو منعقدہ رسمی پریس کانفرنس میں شمالی میانمار میں تنازعات کے بارے میں پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ شمالی میانمار کے تنازع پر چین نے اپنے موقف کا اظہار کئی بار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شمالی میانمار میں تنازع کی صورتحال پر چین کی گہری توجہ ہے اور چین چاہتا ہے کہ میانمار کے متعلقہ فریق جلد از جلد جنگ بندی کریں اور مذاکرات اور مشاورت کے ذریعے اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کریں، ساتھ ہی کشیدگی میں اضافے سے گریز کریں اور چین میانمار سرحد پر سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے عملی اور مؤثر اقدامات کریں۔ چین، جاپان اور جنوبی کوریا کے وزرائے خارجہ نے 4 سال سے زائد عرصے کے بعد ایک بار پھر ملاقات کی ہے۔ 26 نومبر کو جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں ہونے والے چین، جاپان، جنوبی کوریا کے وزرائے خارجہ کے 10ویں اجلاس میں تینوں ممالک نے سہ فریقی تعاون کو گہرا کرنے پر اتفاق کیا اور مشترکہ تشویش کے بین الاقوامی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ رائے عامہ کا ماننا ہے کہ تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ کی موجودہ ملاقات نے اگلے مرحلے میں چین، جاپان اور جنوبی کوریا کے سربراہی اجلاس کے انعقاد کے لیے حالات اور ماحول کو سازگار کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ 1999 میں باضابطہ طور پر چین، جاپان، جنوبی کوریا تعاون میکینزم قائم کیا گیا تھا اور رفتہ رفتہ یہ ایشیا میں سب سے زیادہ بااثر ذیلی علاقائی تعاون میکینزم بن گیا۔ گزشتہ چند سالوں میں خطے سے باہر کی غیر ملکی طاقت نے ایشیا میں محاذ آرائی اور تقسیم کو ہوا دی اور کورونا کی وبا کے باعث چین، جاپان اور جنوبی کوریا کے وزرائے خارجہ اور رہنماؤں کے اجلاس عارضی طور پر معطل ہو گئے۔ مبصرین نے نشاندہی کی ہے کہ سین فرانسسکو میں چین اور امریکہ کے سربراہان مملکت کے درمیان حالیہ ملاقات میں اہم اتفاق رائے طے پائے، جس نے چین، جاپان اور چین جنوبی کوریا سفارتی رابطوں کے لیے خارجی حالات فراہم کیے ہیں۔ چین، جاپان اور جنوبی کوریا کے درمیان تعاون کا رجحان کیسے جاری رکھا جائے، اس کی کلید 2019 میں منعقدہ 8ویں سہ فریقی سربراہ اجلاس میں طے پانے والے اگلی دہائی میں سہ فریقی تعاون کا آؤٹ لک جیسے اتفاق رائے پر عمل درآمد کرنا ہے، اور اتفاق رائے پر کیسے عمل درآمد کیا جائے اس کی کلید بیرونی مداخلت کو خارج کرنا ہے۔ اس سلسلے میں جاپان اور جنوبی کوریا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اگر دونوں ممالک امریکہ کی اندھا دھند پیروی کرتے ہوئے چین کے بارے میں اپنی عملی اور استدلالی پالیسیز کو ترک کر دیتے ہیں تو وہ بالآخر اپنے مفادات کو نقصان پہنچائیں گے اور مشرقی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے بھی بہت سے پوشیدہ خطرات پیدا کریں گے۔ چین، جاپان اور جنوبی کوریا کے درمیان تنازعات معمول کی بات ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں درست فہم برقرار رکھی جائے اور تنازعات کو تعاون کی مجموعی صورتحال میں رکاوٹ نہ بننے دیا جائے۔ چین دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ جاپان اور جنوبی کوریا کے تعلقات کی ترقی کا احترام کرتا ہے، لیکن کسی بھی طرح کے تعلقات کو اپنے ہمسایوں کو روکنے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ چین، جاپان اور جنوبی کوریا قریبی ہمسایہ ممالک ہیں جنہیں کہیں اور منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ چین ہمیشہ خوشگوار ہمسائیگی کی پالیسی پر عمل پیرا رہا ہے اور امید کرتا ہے کہ جاپان اور جنوبی کوریا بھی خواہش، عزم اور مزید اسٹریٹجک خود مختاری کا مظاہرہ کریں گے اور چین کے ساتھ مل کر سہ فریقی تعاون کی جامع بحالی نیز مستحکم اور طویل مدتی ترقی کو فروغ دیں گے۔ 27 نومبر کو قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے اعلان کیا کہ حماس اور اسرائیل نے عارضی جنگ بندی معاہدے میں 2 دن کی توسیع پر اتفاق کیا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق حماس کی جانب سے غزہ میں عارضی جنگ بندی معاہدے میں 2 روز کی توسیع کی تصدیق کی گئی ہے اور جنگ بندی کی شرائط پہلے جیسی ہی ہیں۔ اسرائیلی حکام نے تصدیق کی ہے کہ عارضی جنگ بندی میں 2 دن کی توسیع کی جائے گی اور اگلے 2 دن تک روزانہ 10 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے 27 نومبر کو ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اسرائیل اور حماس نے عارضی جنگ بندی کے معاہدے میں 2 روز کی توسیع پر اتفاق کیا ہے، جس سے غزہ کی صورتحال میں امید کی ایک کرن پیدا ہوئی ہے۔ اسرائیل کی دفاعی افواج IDF نے 27 نومبر کی رات ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی پٹی میں عارضی جنگ بندی کے دوران رہا کیے جانے والے اسرائیلی اہلکاروں کی 4تھی کھیپ اسرائیل پہنچ گئی ہے۔ اس کھیپ میں 11 اسرائیلیوں کو رہا کیا گیا، جن میں 9 بچے اور 2 خواتین شامل ہیں۔ اس کے علاوہ العرب ٹی وی نے خبر دی ہے کہ ریڈ کراس سوسائٹی کی ٹیم فلسطینیوں کی 4تھی کھیپ کی رہائی کے لیے مغربی کنارے میں اسرائیل کی
اوفر جیل پہنچ گئی ہے اور اس بار 33 فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn۔